کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب، یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب۔ محرم الحرام کا مہینہ پورا مہینہ ایک قابل عزت قابل احترام ہے، اور سب سے بڑھ کر سیکریفائس قربانی کا جو سبق ہم سب مسلمانوں کو دیتا ہے، تو امت مسلمہ جو ہے اس مہینے میں نہ صرف اس کا احترام کرتی ہے بلکہ اس سیکریفائس کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ یوم عاشور تو ہم نے دیکھا کل کا دن تھا، اور بڑا ہی سخت دن ہے، ہمیشہ سے ہی یہ سخت دن رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو مرد حضرات تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حسین کے ساتھ جو ہے انہوں نے قربانی پیش کی اور سب قربان ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ خواتین کو بھی اس میں رکھا، اور وہ کیوں لائے، ان کے لانے کا سبب کیا تھا اور کیا مقصد تھا، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ آج جو ثانیہ عاشوراء کے بعد اسیران کربلا کا سفر ہے اس سب پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں پہلے ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گی۔ سب سے پہلے تو ہنا حبیبہ ثنا خواں جنہوں نے ابھی جو ہے ہمیں کلام سنایا، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہنا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح بخیر۔ اور ہمارے ساتھ ہیں سائرہ فاطمہ، آپ بھی اسلامک ریسرچر ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سائرہ، کیسی ہیں آپ؟ صبح بخیر آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں آج کے شو میں۔ اور سائرہ اب یہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم نے دیکھا تمام جو شہیدان تھے، شہیدان کربلا تھے، وہ مرد حضرات تھے، سارے مرد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بی بی زینب کا ذکر جو ہے وہ پھر آتا ہے۔ تو خواتین نے بھی بہت بڑا رول اپنا ایک ادا کیا ہے، تمام جو ثانی گزرے ہیں اس میں۔ خاص طور سے بات کروں گی کہ خواتین کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے آپ بات کریے گا پلیز۔ جی، ہر چیز کا پروردگار عالم نے نا ایک کوئی نہ کوئی امتحان رکھا ہے، آزمائش رکھی ہے، کردار رکھا ہے۔ اشاعت اسلام میں، تشہیر اسلام میں، تبلیغ دین میں اور دین کی حفاظت میں جہاں امام حسین کا ایک بہت بڑا کردار رہا کہ جب اسلام اپنے ننھے سے نام کو اس وقت لے کر لرز رہا تھا، اسے پریشانی آئی تھی کہ بعد رسول اللہ شریعت حلال میں حرام کو شامل کیا جا رہا تھا، اسلام کی بھاگ دوڑ کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، اور سوال جب امام حسین سے بیعت کا آیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس کی بیعت کرے کہ وہ جو کہ شرابی ہو، جو بندروں سے کھیل رہا ہو، جس کو شریعت کا معلوم ہی نہ ہو۔ بنی امیہ کے پاس تو امامت جانا یا خلافت جانے کے لیے ابتدا سے ہی ممنون تھا، لیکن پھر کیسا ہو سکتا ہے کہ بنی امیہ کے پاس خلافت چلی جائے؟ تو امام حسین کا یہ جملہ کہنا، جب مرد حضرات گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو کوئی بھی ایک کام اقدام کرنے سے پہلے، چاہے وہ کسب حلال کی تلاش ہو یا کسب حلال کے ساتھ ساتھ ان کا دیگر کاموں میں ایک جو انتخاب کرنا ہے، ہر چیز سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے میرے پیچھے جو میرے گھر کی مستورات ہیں ان کو دیکھنے والے کون ہوں گے۔ تو امام حسین کا یہ جملہ جو تاریخ میں آج سے سنہری باب سے لکھا جاتا ہے کہ حسین نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، اس جملے کے، اس فکرے کے پیچھے جناب زینب اور سید سجاد کا ایک بہت بڑا کردار نظر آتا ہے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کے نام کو، اور حسین سے زیادہ اسلام کے نام کو آج بلند کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کربلا کے میدان میں کربلا کے سوال کا جواب حسین ابن علی تھے، لیکن حسین کے سوال کا جواب زینب ہمیں نظر آتی ہیں۔ بعد حسین کے کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک امام حسین نے ایک نہیں 72 قربانیاں دی۔ کہیں وہ قربانیاں اپنی بہن زینب، چہیتی بہن زینب کے بچے اون و محمد جیسی تھی، کہیں اپنے لخت جگر علی اکبر جیسی تھی، کہیں اپنے بھائی کی شبی جناب حسن جیسی تھی، کہیں اپنا کڑیل جوان بھائی حضرت عباس جیسی تھی، لیکن کہیں اپنا 6 ماہ کا لال علی اصغر جیسا تھا۔ جہاں حسین نے سب کو قربان کر دیا تو حسین جانتے تھے کہ میرے پیچھے میری ان قربانیوں کا صلہ لینے والی کوئی ایسا کردار ضرور ہوگا جو اسلام کا سر بھی بلند رکھے گا، اسلام کی عصباتی تصویر کو دنیا کے سامنے بھی لائے گا، اور زینب نے وہ کام کر کے دکھایا۔ نہ کہ صرف زینب نے، مولا متقیان کی 2 بیٹیاں، جناب زہرا کی 2 بیٹیاں ہمیں نظر آتی ہیں، جناب زینب اور جناب ام کلثوم۔ ایک زینب کبریٰ ہیں، ایک زینب صغریٰ ہیں، دونوں کی دونوں زینب۔ اور کیا پروردگار عالم نے ان کے اندر مماثلت رکھی کہ جیسی ہمت، عزم، علوی شجاعت، استقلال اور بہادری، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جب کسی ایسی پریشانی کو دیکھے
کہ جو شکیب آزمائی ہو اور شکن ہمت کی شکن آوری کر رہی ہو تو عورت صنف نازک بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے، اور جب اس کے سامنے اسی کے اپنے خون بہہ رہا ہو، خون بہا ہو، تو وہ اپنی ہمت کو پس کر دیتی ہے۔ لیکن یہ زینب کی عظمت، بلند عظمت تھی کہ زینب نے اس وقت کہ جب اس کے بھائی کا لاشا دکھ رہا ہے، بھائی کا گلا کٹ کے نوک نیزہ پہ جا رہا ہے، اس کے بھتیجے، اس کی اپنی اولاد کی قربانی ہو رہی ہے، لیکن زینب نے وہ تدبیر آزمائی کہ آج اسلام کا نام ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی قربانی نہیں ہے، اس کو آپ بند نہیں کر سکتے۔ جناب زینب کا تذکرہ ہمیں صرف ایام عزا میں ہی نظر آتا ہے، لیکن یقین جانیں یہ تذکرہ ایسا ہے کہ زینب کی قربانی کا، اگر زینب کا کردار ہی نہ ہوتا تو اسلام کا نام ہی نہ ہوتا۔ اسلام کب کا محو ہو جاتا ہے کربلا کے میدان میں۔ بے شک بے شک۔ اور یہاں پہ بات کروں گی سائرہ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا ہے، اور ہمارے ناظرین بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے اپنے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو ہی لے کر جو ہے آزماتا ہے اور وہ آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن وہ آزمائش پہ پھر پورے بھی اترتے ہیں، اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ سب اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن یاد لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے اسیران کربلا کا جو سفر کا آغاز ہوا، آج 11 محرم ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو ہیں سارہ فاطمہ عابدی ہیں، اسلامک ریسرچر ہیں، اور ان سے یہ ذکر ہو رہا تھا، حضرت بی بی زینب کا آپ نے سارا ذکر کیا، لیکن یہاں پہ میں سوال کروں گی، یوم عاشور گزر گیا، پھر اسیران کربلا کا سفر کا آج آغاز ہوتا ہے، آج کے دن سے امام زین العابدین بھی اس قافلے میں شامل ہیں، اور پھر کیا کہیں گے ایک لٹا پٹا قافلہ، جو دل گرفتہ ہیں سب، جس غم سے چور ہیں، وہ جا رہا ہے، تو ان کے جو سفر کا آغاز ہے ان کو کیا مصائب، کیا واقعات، کیا مشکلات پیش آئیں اس سفر میں، وہ آپ سے جاننا چاہیں گے۔ جناب زینب کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں بقول شاعر کہ زینب حسینیت کی حفاظت کا نام ہے، زینب مصیبتوں میں امامت کا نام ہے، ثقلین جس نے صبر کو معراج بخش دی، باد حسین کربلا میں زینب امامت کا نام ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زینب جس نے اتنی پریشانی، اتنی غم و علائم کے وقت میں، کہ جب ہر صحابی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ فتح یاب ہو لیکن شہید ہو جاتا ہے، اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، زینب کے عزم بلند سے بلند ہو رہے ہیں، جہاں حالات تنہا سے تنہا کرتے جا رہے ہیں۔ قیام حسینی میں مستورات کو وہاں زینب نے اپنے عزم کو اتنا استقلال اور علوی جوش دیا ہے کہ سید سجاد جیسے مرد کے بعد امام حسین سید سجاد مرد ہیں، لیکن پہلی عظمت زینب کی کہ بعد حسین جب خیموں میں قیام حسینی میں آگ لگائی گئی، نظر آتش کیا گیا، تو جناب سید سجاد مستور ہے زینب، صنف نازک ہے زینب، لیکن امامت کی حفاظت کر رہی ہے زینب۔ سید سجاد کو ایک مرتبہ آگ کے شعلوں سے بچایا، پہلی عظمت۔ دوسری عظمت جناب زینب کی کہ ایک مرتبہ خواتین کو حکم دیا کہ میں سجاد سے پوچھ کے آئی ہوں کیا ہمیں مرنا ہے، یعنی شہید ہونا ہے جل کے، یا اپنی چادر لٹا دینی ہے۔ سید سجاد نے بتایا کہ فقیہ دین، یا جناب زینب نے بتایا کہ امامت کی بات، امامت کی نصرت کیسے کی جائے گی۔ وہ خواتین ہیں جو عصمت کی شہزادی ہیں، ملکہ عصمت و طہارت جناب زینب نے، مقدورات طہارت نے، جب جناب زینب نے خواتین کو حکم دیا کہ جان بچانا اس وقت فرض ہے، تو ایک ایک کر کے تمام خواتین کو جمع کیا۔ یہاں خواتین کو جمع کیا تو اپنی بہن جناب ام کلثوم سے کہا بچوں کو گننا شروع کرو۔ اب بچوں کا جب گننا شروع کیا تو دیکھا کہ کچھ بچے کم ہیں، جناب زینب و جناب ام کلثوم چاند کی روشنی میں، جبکہ نظر آتش قیام حسینی ہو چکی، اتنا اندھیرا کہ ہر جان، ہر سوز جو ہے وہ ڈر رہا ہے، لیکن زینب ڈھونڈنے چلی تو دیکھا جناب مسلم کی دو بیٹیاں جو کہ ٹیلے پہ چلتی ہوئی راہ میں لیٹی ہوئی ہے۔ سوچا کہ بچیاں بچ گئی ہوں گی، جناب ام کلثوم سے کہا مسلم بھائی کی ایک بیٹی تم اٹھاؤ، دوسری میں اٹھاتی ہوں۔ دونوں بہنوں نے اٹھایا، جب ہاتھ لگا کے دیکھا تو جسم ٹھنڈا ہو چکا، نفس کو ہاتھ لگایا تو ایک مرتبہ زینب نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ رہی کہ یہ بچیاں شہید ہو گئیں۔
بظاہر ان پہ کوئی زخم نظر نہیں آتا، لیکن جب لباس کو ہٹا کے دیکھا گیا تو گھوڑوں کی ٹاپوں نے ان معصوم بچیوں کو شہید کر دیا۔ ایسے کتنے بچے تھے خیام حسینی میں جو شب عاشور شام غریبہ کی رات میں شہید ہوئے۔ زینب نے سب کو جمع کرنا شروع کیا۔ میں سوال کروں گی مرد حضرات سے، جب بھی دیکھیں آپ کے حالات ناساز ہوتے ہیں، ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، تو ریفیوجیز میں مرد حضرات آگے بڑھ کے تمام لاشوں کو سمیٹتے ہیں۔ سلام ہو علی کی بیٹی کو کہ علی کی بیٹی نے یہاں بھائی کا گلا کٹتا دیکھا یا بچوں کو قربان ہوتا دیکھا، بھتیجوں کو دیکھا۔ سب کو دیکھنے کے بعد اب زینب پہ ایک اور کام آ گیا کہ وہ بچوں کی لاشوں کو سمیٹنا شروع کرتی ہے۔ کام یہاں تک زینب کا ختم نہیں ہوا۔ تیسری عظمت زینب کی کہ جب صبح عاشور سے 11 محرم نمودار ہوئی تو خیام حسینی میں اعلان ہوا کہ ایک ایک کر کے سب مستور کو قید کیا جائے گا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا، علوی جلال کے ساتھ زہرا کی بیٹی ہے نا، عصمت کی شہزادی کی بیٹی ہے، بانی شریعت کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ کہا کہ کیا تیری مجال کہ تو زینب کے ہوتے ہوئے کسی مستور کو ہاتھ لگائے؟ ہمارے اونٹ ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہماری بیویاں، ہم سوار کرائیں گے۔ ایک مرتبہ یہ عظمت نہیں ہے صرف یہاں تک زینب کی، زینب نے ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا۔ سید سجاد جو امام ہیں، اور امامت ہمیشہ رجل کے اندر شامل ہوتی ہے تاکہ وہ دنیاوی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ عورت کے پاس پروردگار عالم نے عورت کو ہمیشہ حجاب میں رکھا، حجاب کی رعایت پوری کرنے کا حکم دیا، اس لیے عورت پہ وہ آزمائش نہیں رکھی جو ایک رجل پہ رکھی، اسی لیے نبوت بھی اور امامت بھی مرد حضرات کو ملی ہے۔ امام سجاد نے جب باپ کو دیکھا نا، بھائیوں کو دیکھا، بھتیجوں کو دیکھا، تو امام اشک بار ہوئے، امام کا دل جو ہے وہ ڈوبنے لگا، خون کے آنسو رونے لگے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، بیٹا ہمیشہ یہ وقت نہیں رہے گا، تم پریشان نہ ہو، دیکھیں جوان بیٹا ہو اور اس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن ہو تو کسی بیٹے کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے جائے۔ یہاں جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگ گئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں لگ گئی ہیں اور ان سے چلنے کو کہا جا رہا ہے۔ قیدی حالت میں جناب زینب نے ان کو سنبھالا اور کہا، عالمہ غیر معلمہ نے، بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا، آج تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ تیرے باپ کو آ کے سلام کریں گے۔ کیا کہنے جناب زینب کے، آج ان کی وہ با بصیرت اور با تدبیر جو اس وقت کا حکم تھا یا اس وقت کی صلاح تھی، وہ آج ہمیں با بصیرت ہوتی اور اپنی عملی شکل دکھاتی ہوئی نظر آتی۔ بالکل صحیح بات کہی سائرہ، جب آپ یہ بیان کر رہی ہیں تو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک بی بی زینب نے جو مثال قائم کی، تمام دنیا کی جو خواتین ہیں ان میں وہ حوصلہ، وہ سیکریفائس تو ایک نیچر میں ہوتا ہے عورت کی، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہمت، حوصلہ ہمیں اس دن کی مناسبت سے ملتا ہے اور بی بی زینب سے ملتا ہے، جن سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے یہ ابھی بیان کیا ہے اس کو ہم لیتے ہوئے ابھی اس پہ مزید بات کریں گے، یہ بھی بات کریں گے کہ جو بی بی زینب ہیں ان کا خطبہ یزید جو ان کے دربار میں خطبہ انہوں نے پیش کیا تھا وہ بہت قابل ذکر ہے، اس پہ ہی بات ہوگی، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بریک سے آگے واپس بات ہو رہی ہے سانحہ عاشورہ کے بعد اسیرانہ کربلا کے سفر کے حوالے سے، جس میں میں نے کہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ سائرہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سائرہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کیا واقعات پیش ہوئے، کیا مصائب جو ہیں وہ خواتین نے بھی جھیلے اور بچوں نے بھی۔ سائرہ بات کروں گی بی بی زینب کا جو خطبہ یزید کے دربار میں ہے، وہ قابل ذکر ہے اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں چاہوں گی کہ ایک یاد تازہ کریں، اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔ تاریخ کو ہمیشہ ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مریم اپنے زمانے کی سردار تھیں، سیدہ تھیں، اس زمانے میں اسوائے حسنہ تھیں، اور بعد جناب مریم ہمیں جناب زہرا دکھتی ہیں۔ لیکن بعد زہرا ہمیں تاریخ نے زینب کے ایسے کردار کو بتایا جو مکمل تمام رشتوں کو نبھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بیٹی ہیں تو علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں، یعنی شجاع، بہادر، علوی، شجاعت رکھنے والے صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی ہیں۔ اور دیکھا جائے تو جناب فاطمہ الزہرا جو عصمت کی شہزادی ہیں، بہن ہے تو حسن و حسین کی بہن ہے، جو امن کے خدا امام حسن اور امام حسین جو شجاعت کا پیکر ہیں، اور حضرت عباس جو وفا کے پیکر ہیں،
اور اگر بیوی ہیں تو جناب عبداللہ، جن کے اندر ایک فقیہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پایا جاتا ہے، جن کو امام حسین اپنے بعد امام حسین مدینے میں چھوڑ کے آئے کہ بعد میرے کوئی پریشان حال، کوئی سوالی در زہرا سے خالی ہاتھ نہ جائے. تو یہ جناب زینب ہیں کہ بقول شاعر کسی نے کہا کہ سوال مریم جناب زہرا، سوال زہرا جناب زینب، لیکن سوال زینب جناب زینب جناب زینب جناب زینب. یعنی کہ بات جب سوال مریم کی آئے تو زہرا کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جب بات سوال زہرا کی آئے تو نائب زہرا، خلیفۃ الزہرا، اہل تقیہ، جناب زکیہ، جناب عالمہ، غیر معلمہ، آل ابا، جناب زینب کا نام آتا ہے، جن کے لیے سید سجاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی وہ ہیں، میں خطبے پہ آتی ہوں، کہ جن کے پاس علم لدونی ہے، جن کا فہم و ادراک این مفاہیم قرآنی ہیں، یعنی کہ جب بھی گفتگو کرتی ہیں تو وہ قرآنی آیات سے گفتگو کرتی ہیں، اور جب بھی سوچتی ہیں تو الہی درندے یعنی کہ الہی نمائندے تمام وہ لوگ کہ جو اس خاندان میں ہدایت کا سرچشمہ رہے، انہی کی طرح انداز سے بات کرنے کا. جب ان کو دربار یزید میں لایا گیا تو راستے میں دربار یزید میں آنا کوئی آسان کام نہیں تھا. یا ریڈ کارپیٹ لے کے جناب زینب کو نہیں بھیجا گیا، صرف اپنے اوپر مہنور رکھ کے. سوچیے گا، میری بہن بھی یہاں بیٹھی ہیں، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم چاہے کتنے بولڈ ہو جائیں، ہم کتنے ماڈرنائز ہو جائیں، آج ایک ہجوم ہو، کہیں جمع غفیر ہو، بحیثیت عورت ہم کتنے ماڈرن ہوں مہنور، آج ہم پڑھے لکھے یعنی کتنے کوالیفائڈ ہو جائیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہم حاصل کر لیں، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، لیکن جہاں جمع غفیر ہوتا ہے نا، صنف نازک کا مزاج یہ ایک مرتبہ گھبراتی ضرور ہے، اور اگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہے تو یہ اپنے محرم کے ساتھ اپنے آپ کو تحفظ میں محفوظ کرتی ہے. میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر، مستورات کربلا پر، کہ یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ جب کوفے کے بازاروں سے جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ محمل نہیں ہے، سواریوں پہ ایسی بے مکھنا وہ چادر جاتی ہیں، شرم کی پیکر، شرم و حیا کی پیکر. یہ وہ سیدہ کی بیٹیاں ہیں کہ جن کو کبھی آسمان کے تاروں نے نہ دیکھا ہو. وہ زینب ایک مرتبہ جب بازاروں سے گزرتی ہیں تو لوگ باغی کہتے ہیں. جناب زینب نے خطبے دینا شروع کیے کہ میں باقی نہیں، ہم خاندان رسالت کی مستورات ہیں، خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں. کسی نے صدقہ پہ کہا تو جناب زینب نے بتایا صدقہ ہم پہ حرام. یعنی کہ وہی انداز گفتگو ہے جو ید اللہ کی انداز ہے، لسان اللہ کا انداز ہے، رسول اللہ کا انداز ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم نے جناب زینب کے اندر فصاحت اور بلاغت عین میری طرح رکھا ہے. اب جب یہ کاروان قافلہ یزید کے دربار سے پہلے باب ساعت پہ رکا، جناب زینب خطبہ دیتی رہیں، حق و حقائق کو بتاتی رہیں، حق کا کلمہ پڑھتی رہیں. علائے کلمہ حق کو بلند ایسے کیا کہ یہ ابن زیاد اور اس کے حواریوں نے یہ قافلہ بہت تیزی سے جناب زینب کے ساتھ اور تمام مستورات کے ساتھ باب سعد یعنی یزید کے دربار پہ پہنچایا. یزید نہیں سوچ سکتا تھا یہ قافلہ اتنی جلدی آئے گا، تو 72 گھنٹے کھڑے رکھا. تماشبین چھتوں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہا جاتا ہے باغیوں کا کاروان ہے. 72 گھنٹے کوئی کھڑا رہے، 17 اذانیں ہو جائیں اور علی کی بیٹیاں نبی زادیاں در یزید پہ کھڑی رہیں. اب جب اندر آتی ہیں تو شیشہ بندی ہوتی ہے، انعامات دیے جاتے ہیں کہ قاتل کو بلایا جاتا ہے، لیکن وہاں ایک خطبہ جناب زینب کا آج بھی تاریخ اس کو فراموش نہیں کرتی. فرات غم میں جو زینب کے الفاظ ہیں، ایک ایک الفاظ سونے اور چاندی کے اگر وزن کے برابر بھی رکھا جائے تو بے معنی ہوگا. کیا ہدف ہے زینب کا؟ ایک مرتبہ جب یزید نے کہا کہ آج اگر میرے بزرگ ہوتے، چند جملے بتاؤں گی یزید کے، آج اگر میرے بزرگ ہوتے، وہ بزرگ کے جو احد میں، خندق کے میدان میں اور تمام جنگوں میں شہید ہوئے، تو وہ مجھے میرے ماتھے کو چومتے، مجھے کہتے کہ تیرے ہاتھ شل نہ ہو کہ تو نے آج ہمارا بدلہ لے لیا. جناب زینب نے کہا تو اس خوش فہمی میں نہ رہے تو نے ان کا بدلہ لے لیا، بلکہ تو جان لے کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے، بے شک تو نے ہمیں شہید کیا. کیا تو قرآنی آیت کو نہیں جانتا کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اللہ کی جانب سے رزق آتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ تو کسی خوش فہمی میں نہ رہے، اللہ نے تیری رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہے تاکہ تیرے ایک ایک حواریوں کا تماشا دنیا دیکھ لے. دنیا کے سامنے سچ کو سامنے لانے کے لیے پروردگار عالم نے تجھے چھوٹ دی ہے. اور پھر کہا کہ چند ہی دن گزریں گے جن کے بل پہ تو آج اکڑ رہا ہے، نشے میں چور ہے، وہ تیرا ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ دیں گے. جو دولت کے لیے آتے ہیں نا،
وہ دولت مال و متا کے ہی لیے چھوڑ بھی جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب جناب زینب نے فرمایا تو اس کے بعد یزید اپنے جلال میں آنا شروع ہوا, یزید کے ماتھے پہ بل آنا شروع ہوا. جناب زینب نے کہا تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گوشت پوش کو چاک کیا, ان قریب روز محشر میرے نانا رسول اللہ کے سامنے تو کیا منہ دکھائے گا جب تو ان کو بتائے گا کہ تو نے ان کے نواسے کو شہید کیا اور تو کہتا ہے کہ تو نے ان کا بدلہ لے لیا. ارے بدبخت, تجھے ان کا بدلہ نہیں لینا تھا, تجھے میرے دادا جناب عبد المطلب کے احسان کو یاد رکھنا تھا. اے القا کے بیٹے, تو وہ ہے کہ جس کو ہمارے نانا نے آزاد کیا تھا. آپ کو جانتی ہیں کہ فتح مکہ کے وقت کتنے لوگوں کو اسلام کے قلعہ میں داخل کیا تھا اور معاف کیا تھا. جب معاف کر دیا تو نے اس کا یہ صلہ دیا. اے القا کے بیٹے, اور ساتھ ساتھ کہا تیری دادی وہ تھی کہ جنہوں نے کلیجہ چبایا, لیکن تمام تر چیزوں کے بعد تجھ سے کیا وفا کی امید رکھی جائے, تو عقیلت الاقبات ہے. جب اتنے تمام ایک ایک کر کے اس کے جرم کو سامنے لانا شروع ہوئی جناب زینب, تو اس دربار میں بیٹھے ہوئے دو لوگوں کے واقعات دل چاہا میں بتاؤں لیکن وقت بہت کم ہے. وہاں نصرانی بھی موجود تھے, یہودی بھی موجود تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کہا کہ یزید, تو نے نواسہ رسول کو قتل کیا, اگر تو چاہے کہ تو مسلمان کے بجائے یہودی یا نصرانہ ہو جائے تو ہم تجھے اپنے مذہب میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ کل کو دنیا کہے گی نواسہ رسول کا قتل یہودیوں نے یا پھر نصارہ نے کیا. اب دیکھیں کہ کتنا بدکار, بدنہاد اسلاف رکھنے والا یزید تھا کہ غیر مذاہب کے لوگ بھی یزید کو اپنے دین میں داخل ہونے سے منع کر رہے تھے. وہاں ایک رسول کا صحابی موجود تھا, ایک مرتبہ کھڑا ہوا, کہا یزید تو اپنے ہاتھوں سے جس چھڑی سے امام حسین کے دندان پہ چھڑی مار رہا ہے تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے لبوں کو رسول بوسہ دیتے تھے. وائے ہو تجھ پہ کہ تو نے جس کا کلمہ پڑھتا ہے انہی کے گھر والوں کو شہید کر دیا.